بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہزاروں ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جو پوری امت کے لیے بہت بڑا سبق ہے، لیکن چند واقعات ایسے ہیں جسے سن کر ہر مسلمان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ایک وقت ایسا تھا کہ چاروں طرف خشک سالی تھی، انسان اور جانور پیاس سے مر رہے تھے، پینے کو ایک قطرہ نہیں تھا، بارشوں کا نام و نشان تک نہ تھا، اور مکہ میں بھی بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی۔ اس زمانے میں مکہ میں یہ رواج تھا کہ مکہ کے لوگ اگر کوئی کام کرنا چاہتے تو ایک بڑا سا برتن لاتے اور اس کو کسی جانور کے خون سے بھر دیتے، اور پھر اس خون سے بھرے ہوئے اس برتن میں مکہ کے بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے سردار اپنا ہاتھ ڈبو کر اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے۔ جب مکہ میں بارش آنا بند ہو گئی تو وہاں کے لوگوں نے ایک بڑا سا برتن منگوایا اور اس کو جانور کے خون سے بھر دیا، اور پھر مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنے ہاتھ ڈبوئے اور قسم کھانے لگے اور کہنے لگے کہ مکہ میں پانی کی کمی آ گئی، ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے جانور مر رہے ہیں، اس لیے ہم سب قسم کھاتے ہیں کہ کعبہ کے پاس جائیں گے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے، اس وقت تک کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے جب تک بارش نہیں ہو جاتی۔ اگر بارش نہ آئی تو ہم سب لوگ وہاں مر جائیں گے، مگر کعبہ کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ مکے کے بڑے بڑے لوگوں نے خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھا لی، اور پھر سب نے یہ مشورہ کیا کہ آج آدھی رات کو ہم سب کو کعبہ شریف پہنچنا ہے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے بارش کی مدد مانگنی ہے۔ اب آدھی رات کا وقت ہو گیا۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی سب کے سب کعبہ کے پاس پہنچنے لگے۔ ان لوگوں نے خون سے بھرے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی۔ ان میں سے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی موجود تھے۔ جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو آپ کے چچا حضرت ابو طالب بھی گھر سے کعبہ کی طرف نکلنے لگے۔ اس وقت اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 9 سال تھی۔ جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے چچا ابو طالب کہیں جا رہے ہیں تو آپ اپنے چچا ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ چچا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو چچا جان کہنے لگے، اے میرے پیارے بھتیجے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارا مکہ سوکھا پڑ چکا ہے، کہ مکے میں پانی کی کمی ہے، اس لیے ہم سب نے خون میں اپنا ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک مکہ میں پانی نہیں آئے گا تب تک ہم کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے۔ 9 سال کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب سے کہنے لگے، چچا جان آپ مجھے بھی لے کر چلو نا۔ تو وہ کہنے لگے، نہیں میرے بیٹے، وہاں تو سب مکہ کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے، اگر میں بچے کو ساتھ لے گیا تو وہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، وہاں پر بچوں کو لے جانا منع ہے۔ تو یہ سن کر اللہ کے نبی کہنے لگے، چچا جان آپ مجھے ساتھ لے کر چلو، اگر ان لوگوں نے مجھے وہاں رہنے دیا تو ٹھیک، ورنہ میں واپس وہاں سے آ جاؤں گا۔ آپ کے چچا ابو طالب آپ سے بہت محبت کرتے تھے، آپ کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے، اس لیے آپ کے چچا ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے راضی ہو گئے۔ اس طرح سے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں
اپنے چچا کے ساتھ کعبہ شریف میں پہنچ گئے۔ اب مکہ کے سارے بڑے بڑے لوگ کعبہ کے پاس جمع ہو گئے۔ کل ملا کر 32 لوگ جمع ہوئے، جنہوں نے خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنے ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی۔ اب جب مکہ کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اپنے پانی لانے کی قسم کھائی ہے اور اس وقت تک خانہ کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے وہ لوگ کہ جب تک پانی نہیں آ جاتا، تو یہ سن کر مکہ کے لوگ بھی کعبے کی طرف جانے لگے، جن میں مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے سبھی شامل تھے۔ کعبہ کے آس پاس کے میدان لوگوں سے بھر گیا۔ وہ 32 لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی وہ کعبہ کے بالکل پاس میں کھڑے ہو گئے۔ ابو طالب کے ساتھ ان کا بھتیجا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے بچے کو اپنے پاس کھڑا دیکھا تو وہ سارے لوگ ابو طالب کو آنکھ نکال کر دیکھنے لگے اور کہنے لگے، اے ابو طالب، اس بچے کو ساتھ لے کر کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہاں سب مکہ کے بڑے بڑے لوگ ہیں اور ہم سب نے ان میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی ہے، اس لیے ہم بارش مانگیں گے یا اس بچے کا خیال رکھیں گے۔ اس بچے کے یہاں پر کوئی کام نہیں ہے۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے محمد، جاؤ اور جا کر پیچھے بیٹھ جاؤ۔ اتنا سنتے ہی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 کے 32 لوگوں نے کعبہ کی دیوار کو پکڑا اور سب کے سب ایک ساتھ کہنے لگے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے رب، ہم پیاس سے مر رہے ہیں، ہمارے جانور پیاس سے مر رہے ہیں، ہماری فصلیں خشک سالی کی وجہ سے تباہ ہو گئی ہیں، ہم پر رحم کر اور ہمارے علاقے میں پانی برسا۔ وہ مسلسل زار و قطار رو رہے تھے۔ اس طرح کرتے کرتے پوری رات گزر گئی اور صبح ہو گئی، مگر پانی نہیں آیا، بارش نہیں آئی۔ صبح کے بعد سورج سر پر آ گیا اور یہ لوگ ویسے ہی پانی مانگتے رہے، کہتے رہے کہ کعبہ کو پیدا کرنے والے پانی برسا دے، مگر پانی نہیں آیا۔ اب آسمان بھی گرم ہو چکا تھا، زمین بھی تپنے لگی، مگر وہ لوگ ویسے ہی پانی مانگے جا رہے تھے، مگر پانی کہیں دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا پانی کا۔ سارے لوگ پسینے میں تر ہو چکے تھے، ان میں سے کئی لوگ چکرا کر گر گئے، گرمی کی وجہ سے کچھ لوگ بے ہوش ہو گئے۔ پھر کسی نے پیچھے سے آ کر ابو طالب کا کپڑا پکڑا۔ ابو طالب نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو بھتیجا محمد کھڑا تھا۔ اپنے بھتیجے کو اپنے پاس دیکھ کر ابو طالب غصے سے کہنے لگے، اے محمد، تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ یہ سن کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے میرے چچا جان، مجھے بھی آنے دو، میں آؤں گا تو اوپر والا پانی برسا دے گا۔ تو ابو طالب نے غصے سے کہا، ہم 32 لوگ مکہ کے بڑے بڑے سردار، ہم رات سے پانی مانگ رہے ہیں، مگر اوپر والے نے پانی نہیں برسایا، اور تو 9 سال کا ہے اور تو اوپر والے سے پانی مانگے گا اور پانی برسا بھی دے گا وہ؟ جاؤ، جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ اور یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئے۔ ان کے بعد ان 32 لوگوں نے پھر سے پانی مانگنا شروع کر دیا اور یہ کہنے لگے کہ کعبہ کو پیدا کرنے والے، ہماری دعائیں قبول فرما اور پانی برسا دے۔ اس طرح 3 سے 2 گھنٹے اور بیت گئے، لیکن پانی نہیں آیا اور نہ ہی پانی آنے کی کوئی امید نظر آ رہی تھی۔ اتنے میں پھر سے ابو طالب کو کسی نے پکڑا۔ جیسے ہی ابو طالب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے کھڑے تھے۔ یہ دیکھ کر چچا ابو طالب بہت غصہ ہوئے اور کہنے لگے، اے بھتیجے محمد، میں نے آپ کو روکا نہیں تھا کہ یہاں نہ آؤ، تو
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا جان، میں کوئی پانی وانی مانگنے نہیں آیا، میں تو آپ کا پسینہ پوچھنے آیا ہوں۔ پھر انہوں نے اپنی چادر سے اپنے چچا ابو طالب کا پسینہ پوچھنا شروع کیا۔ یہ دیکھ کر چچا کا اپنے بھتیجے پر پیار ابھر آیا اور ساتھ ہی اپنے بھتیجے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر کہا کہ چچا جان، ایک بار آپ مجھے وہاں جانے کی اجازت دے دیں جہاں یہ 32 سردار لوگ کھڑے ہیں۔ میں صرف اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگوں گا، اللہ تعالیٰ فوراً بارش برسا دے گا۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہنے ہی والے تھے، اس سے پہلے ان 32 لوگوں میں سے کسی ایک نے یہ بات سن لی اور وہ زور سے کہنے لگا، اے مکہ کے لوگوں، پانی آ گیا۔ تو یہ سن کر سب نے کہا، اے پاگل، پانی کہاں آیا ہے؟ یہاں تو سب گرمی میں مرے جا رہے ہیں۔ تو وہ بولتا ہے کہ پانی آ گیا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ محمد کہہ رہا ہے کہ میں ایک کام کروں گا تو پانی آ جائے گا۔ اتنے میں سنتے ہی وہ لوگ کہنے لگے، اے محمد آ جاؤ، اے محمد جلدی آؤ۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس آ گئے اور سب سے کہنے لگے، تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے تھے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم سب یہاں پانی کے لیے دعا مانگ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اس وقت میں کہاں پر تھا؟ کہا کہ تم ہمارے پیچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب تم پانی مانگ رہے تھے اس وقت میں پیچھے تھا، اب میں پانی مانگنے آیا ہوں، تو تم لوگ پیچھے چلے جاؤ۔ تو یہ سن کر ان 32 لوگوں میں سے 20 لوگ پیچھے چلے گئے، مگر ان میں سے 12 لوگ کھڑے رہے اور کہنے لگے کہ یہ 9 سال کا بچہ آگے رہے گا اور ہم مکہ کے سردار پیچھے رہیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم پیچھے نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور کہنے لگے، اے مکہ کے لوگوں، پیچھے چلے جاؤ۔ اگر ایک بار محمد پیچھے چلا گیا تو مکہ میں قیامت آ جائے گی، مگر پانی کبھی نہیں آئے گا۔ اتنا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جانے لگے تو سب لوگ تو پہلے ہی تھک ہار چکے تھے، اس لیے وہ 20 لوگ جو پیچھے چلے گئے تھے انہوں نے آگے والوں سے کہا کہ پیچھے ہو جاؤ، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہم سب مر جائیں گے۔ پھر وہ 12 لوگ بھی پیچھے آ کر بیٹھ گئے تو اللہ نے بتا دیا کہ ابھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تو صرف 9 سال ہے، اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو مقتدی بنا دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنا دیا۔ اور وہ پیچھے والے سب لوگ غصے میں تھے، اس لیے زور زور سے کہنے لگے، اے محمد، اب تو ہم لوگ پیچھے آ گئے ہیں، اب تو پانی مانگ دو۔ یہ سن کر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے اور کہنے لگے، اے لوگوں، تم نے پانی مانگا تھا، اس لیے تم چاہتے ہو کہ میں بھی پانی مانگوں، اور پھر تمہارے میں اور میرے میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو سن کر وہ لوگ چلا کر کہنے لگے، اے محمد، تم کیا مانگو گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو دیکھتے جاؤ کہ میں کیا کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اپنا تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف تھوڑا اور چہرہ اٹھایا، اتنے میں آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنا پورا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو پورے مکہ میں زوردار بارش شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔
یہ دیکھ کر مکہ کے لوگ بہت خوش ہو گئے اور بارش میں یا محمد کہتے ہوئے اپنی گھروں کی طرف دوڑنے لگے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی، آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھایا؟ صرف انگلی کا اشارہ کر دیتے تو میں پانی برسا دیتا۔ سبحان اللہ! اللہ کیا شان ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کر دیں اور میرے چینل اسفا یوسف کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔